السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق الله مولانا العظيم. جو شریف پڑھیے اللہ. میرے معزز سامعین، آج کل ویسے بھی لوگ بڑی مصروف ہیں، خصوصاً طلباء علماء تو بہت زیادہ مصروف ہیں، کیونکہ اسباق کے جب آخری اوقات ہوتے ہیں اس میں بہت زور لگا رہے ہیں علماء کی اسباق کو ختم کیا رہے ہیں، اور اس بار تو وفاق کا امتحان بھی کچھ دن پہلے آیا، تو اسی لیے انتہائی مصروف وقت ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کی اتنی کثیر تعداد میں جمع ہونا یہ بتا رہی ہے کہ آپ حضرات کا اللہ تعالی سے محبت ہے، اس کی رسول سے محبت ہے، اس کی دین سے محبت ہے. یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے. بار بار یہ ہم بات کرتے ہیں کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں آسمان و زمینوں میں، وہ سب کے سب اللہ تعالی نے انسان کے لیے پیدا بھی کی ہے اور انسان کی خدمت میں بھی لگائے ہیں اور اس کے لیے مسخر بھی کیے. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه. اللہ تعالی جل جلالہ نے ہر چیز کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے، ایک یا دو یا تین یا جتنے خواص رکھے ہیں وہ ہمیشہ اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال پہلے نمک تھا، اس کی وہی فائدہ لوگ اٹھاتے تھے جو آج نمک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہزاروں سال پہلے آگ ہے، پہلے بھی لوگوں کو جلاتا تھا، آج بھی جلاتا ہے. پہلے بھی اس سے لوگ سالن پکاتے تھے، آج بھی اسی سالن پکاتے ہیں. یہی حال دواؤں کا ہے. یہ ہری پہلے بھی پیٹ نرم کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے. تو اس طرح اندازہ آپ لگائیں کہ جب جو چیز ہزاروں لاکھوں سال سے اسی ڈگر پر چلتی ہے، سورج اسی طرح چلتے ہے، چاند اسی طرح چلتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو اعمال کے ساتھ
انسان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، تو اس کے جو اعمال ہے انسان کی، اس اعمال کی نتائج بھی ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ایمان کے نتائج اور تھے اور اب اللہ تعالیٰ کی پر جو ایمان لائے گا اس کی نتائج اور ہوں گے، ایسا قطعا نہیں ہوتا۔ جس طرح ان چیزوں کے اعمال، چیزوں کے خاصیتیں اسی طرح ہے جس طرح پہلے ہے، اسی طرح ایمان اور اعمال صالحہ کی جو نتائج ہے، جو خاصیتیں ہیں، وہ اسی طرح نکلیں گی جس طرح پہلے نکلتے تھے۔ یہ اللہ پاک کا قانون ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بات اسی لیے کی کہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ تو بڑے لوگ تھے، اس کو دو نتائج ملتے تھے، وہ ہمیں کمی مل سکتے ہیں، بلکہ ہم کمزوروں پر اللہ تعالیٰ زیادہ مہربان ہے، وہ زیادہ ہمیں نتائج دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے ہیں، لیکن ایمان اور تقوی والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں۔ اس کے ساتھ چند لوگ تھے، یعنی اس قوم کے مقابلے میں، پوری قوم کے مقابلے میں 80 لوگ کیا ہوتے ہیں، 80-70 لوگ، لیکن وہ ایماندار تھے۔ نوح علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے مقابل قوم کو پوری کی پوری تباہ کر دیا اور اس کو نجات دی۔ یہ کیا تھی؟ ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ تھا۔ مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن مدد کے لیے اسباب بھی ہوتے ہیں، بچے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو پہلے سے یہی ترتیب سوری ہوئی ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، شادی کی بات کیا ہو جاتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے یا بیٹی آ جاتی ہے، جب جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہم کاشت کرتے ہیں گندم کو تو پھر کیا ہو جاتا ہے، گندم ہو جاتا ہے، قانون ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اعمال کے ساتھ نتائج کو باندھا ہے۔ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اعمال صالحہ ہوں گے تب اللہ تعالیٰ وہی نتائج نکالیں گے جو پہلوں سے نکالے تھے۔ البتہ اخلاص، ایمان اور اعمال صالحہ کے وزن میں فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کی وزن میں فرق ہو تو نتائج بھی اس کا بھی وزنی ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو 1 سیر گندم دے دوں، آپ 1 سیر پر بھی 5 سیر گاجر دیتے ہیں اور آدھے سیر پر بھی 5 سیر گاجر دیتے ہیں۔ جتنا گندم ہوگا اتنا آپ کا کیا ہوگا، وہ آپ کو اتنا واپس نتائج واپس کرا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ایمان والا ہے اور پوری دنیا ایک طرف ہے۔ ہم آج کل بڑی مشکل میں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ دوڑ لگائیں، حالات کو اپنی موافق نہیں بناتے بلکہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق بناتے ہیں۔ جمہوریت ہے، یعنی نہیں کرتے کہ ہم حالات کو بدل دیں۔ انبیاء علیہ السلام حالات کی بدلنے کے لیے آتے تھے، یہ نہیں کہ ہم حالات کے مطابق اپنے آپ کو بنا دیں۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ مجنون ہے۔ حالات کیا کہتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں؟ حالات کا تقاضا کیا ہے
جب تقاضوں کے پیچھے چلو گے پھر بیابانوں میں چلو گے. تقاضوں کی جگہ کیا ہے؟ بیابان ہے، لڑکی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور ایک بھتیجا ذات ہے اور ایک بیوی ہے، وہی مسلمان ہو چکی ہے. باقی گھر بھی مخالف، قوم بھی مخالف، یہاں تک مخالف کہ ان کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا. قرآن گواہ ہے. لیکن جو نتائج ایمان کے ہوتے ہیں وہی نکلے جو ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کے نتائج نکلے. وہ کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے براہ راست حکم دیا کہ ابراہیم پر اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، گلزار بن گیا. آج نمرود کا نام نہیں ہے، نشان نہیں ہے، اس کی پیروکاروں کا نشان نہیں ہے. آج بھی ابراہیم علیہ السلام زندہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر ایک ایسی قوت کے ساتھ ڈال گئی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب اعلیٰ کہتا تھا. اور ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عجیب دستور ہے. بڑے آپ حیران ہو جائیں گے کہ بڑی حکومتوں کو بڑی حکومتوں سے نہیں کیا تباہ کرتے، چھوٹی حکومتوں سے تباہ کرتے. اس کے افغانستان کے اس مقابلے میں 48 ممالک کو لایا. بش کہتے تھے کہ میں سگریٹ جب جلاؤں گا جب آخر تک پہنچے گا تو یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ ختم ہوا. طالبان آج بھی ہے. نمرود کو بڑی چیزوں سے نہیں مارا، مختصر سی چیز سے مارا. جس قوت کے بارے میں ہم ڈرتے تھے کہ پھر یہ کیا ہوگا، پھر اسرائیل کیا ہوگا، 2 دن میں ختم ہو جائیں گے، اس کے لیے حماس اٹھ گئے. اب جو اب اٹھتے ہیں وہ اپنی اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اٹھتے ہیں. کسی کہیں کہ دیکھو ہمارے لیے بہت سے لوگ جمع ہیں، لیکن پہلے کون تھا؟ ایک ہی حماس. اور اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی اسلحہ ہے کہ دنیا میں بہترین اسلحہ کسی ہے کے ساتھ ہے ہی نہیں. اس کے ساتھ ایسی افواجیں ہیں کہ اس کے ساتھ بہترین فوجی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. لیکن لوگ دنیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، ان کا کیا ہو رہا ہے. تو میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنی ایمان کی ابیاری کرنا چاہیے. کیا چاہیے؟ حالات ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم حالات کو دیکھتے ہیں کہ حالات کا رخ کس طرف ہے، اسی طرف بھاگتے ہیں. کیا آپ ایمان سے کہیں آپ تو علماء ہے، آپ الحمدللہ صلحاء ہے، ان میں مجھے نظر آ رہے شیوخ ہے الحمدللہ بیٹھے ہیں. کبھی بھی انبیاء علیہ السلام نے حالات کے ساتھ چلا حالات ایسے ہو تو پھر دین حق تو مٹ جائے گا. جب حق باطل کا اتباع کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تو آسمان زمین فاسد ہو جائے گا. یہ تو حق پر بنی ہے. اگر اگر حق کا اتباع فاسد کے ساتھ کر اس کی اتباع کر دیں فساد ہو جائے گی، فساد برپا ہو جائے گا. تو ہمیشہ اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ نتائج دیے ہیں جو ایمان کے نتائج ہیں. ہاں فرق ہے، کسی کا ایمان بہت بڑا ہے، مضبوط ہے، کسی کا کم ہے. وہ تو ہمارے ہاں بھی اس میں کیا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہیں اس کو قیمت زیادہ لگاتے ہیں، لیکن نتائج ہوں گے. حضرت عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ قیروان ایک علاقہ ہے کہ
اس کے ساتھ ہے افریقہ کی مغرب اور مشرقی ساحل پر وہ واقع ہے. وہاں اس نے کہا کہ یہ جگہ موزون ہے، یہ جگہ ہمارے رہنے کے لیے بڑا موزون ہے، کیونکہ یہ درمیانی جگہ ہے، یہ ہم چونی لگائیں گے، یہاں سے ہم تبلیغات بھی کریں گے، یہاں سے ان ممالک کو بھی ہم فتح کریں گے. دوسری پر یہاں سے ہم علاقہ پتہ کریں گے. بعض نے کہا صحابہ کرام وہ حالات کو نہیں دیکھتے تھے، وہ حالات کو اپنے مطابق بناتے تھے. مرد تو وہ ہے کہ حالات کو کیا کرے، حالات کو اپنی موافق کر دے. حالات تمہارے موافق ہو، تم پھر چلو. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے، یاد رکھیے. تو انہوں نے اقوام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے شمالی مغربی افریقہ میں کو فتح کے لیے گئے تھے. تو وہاں قیروان کے مقام پر چاونی بنانے کی تجویز ہو گئی کہ یہاں چاونی ہونی چاہیے، یہاں سے دین بھی پلائیں گے، یہاں سے ہم جہاد بھی کریں گے. وہاں شیر تھے چیتے تھے. کچھ وقت پہلے وہاں افریقہ کا سفر ہوا تو وہاں دیکھا کہ شیر بھی ہے، چیتی بھی ہیں، اور کیا وہ گینڈی بھی ہیں، مختلف گاڑی میں سوار ہیں، وہ آزاد تھے. تو مجھے ہمیں اسی بتانے والے نے بتایا کہ شیر بوڑھا ہو چکا ہے، یہ اب شکار نہیں کر سکتا. اس کا ایک بیٹا بھی یہاں ساتھ رہتا ہے، وہ اس کے لیے شکار لاتا ہے. شاہ صاحب بھی وہاں موجود تھے، ہمارے ساتھ تھے. شیر کا بچہ بیٹا جاتا ہے، اس کے لیے شکار لاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ ہم ان لوگوں کی تہذیب کو اپناتے ہیں کہ وہ جانوروں سے بدتر ہے. وہ جب بوڑھا ہوتا ہے باپ تو استبل میں بیچتا ہے، اولڈ ہاؤس میں بیچتا ہے. اس لیے تو یہ شیر جانور ہے، یہ بھی نر ہے کہ بوڑھی باپ کے لیے کیا کرتا ہے، شکار کھیل کر کے اس کے سامنے رکھتا ہے. تو بہرحال وہاں شیر تھے. تو کسی نے کہا کہ یہاں شیر ہے، چیتی ہیں، آگے جاتے ہیں اچھی جگہ آ جائے گی. تو میں نے آپ کو بتا دیتی کہ صحابہ کرام تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی. وہ جانتے تھے کہ اپنے آپ کو بدل دو، اپنے آپ کو بدل دو. تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی اعلان کروایا کہ اے شیرو، شیر کا نام خصوصیت کے ساتھ آیا ہے، چیتی کا نام، یہ چیتو اور یہ بیڑیو. اس کروایا جس کا آواز اونچی تھی کہ یہ جگہ ہماری ضرورت ہے، یہ جگہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہم چونی بنانا چاہتے ہیں. فلان وقت تک تمہیں مہلت ہے، اپنے اس جنگل کو خالی کر دو. تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اس کی بیویا اپنی گود میں بیٹے اٹھا کر کے بھاگ رہے تھے، چیتی بھاگ رہے تھے، جگہ کو خالی کر رہے تھے. کچھ وقت کے بعد جب جگہ خالی ہوا رونا چونی بنی. اس نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے وقت کی. تو یہ اب بھی وہی اللہ ہے، وہی ہمارا رب ہے. امیر حضرت سعد بن وقاص مدائن کو فتح کرنا تھا، مدائن کو. تو جب دجلہ کی پر پہنچ گئے
تو سامنے مدائن کی شہر نظر آ رہا تھا، دریا دجلہ کا. تو انہوں نے کشتیاں وہاں سے ہٹا دی کہ یہاں کشتی میں سوار ہو کر ہمارے پاس نہ آئے. وہاں پل بندے ہوئے گئے تھے، پل ایک جگہ سے دوسری جگہ طرف جانے کے لیے. اس پل کو بھی کیا اس پل کو بھی توڑ دیا تاکہ یہ مسلمانوں کی افواج یہاں نہ پہنچے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. اس کہ فوج کو نہ روکو، فوج کو نہ روکو. اتنا آپ دیکھیں کہ ہماری فوج میں بدکاری گناہ عام تو نہیں ہوا ہے. یہ دیکھیں صرف. اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا کس ساتھ جوڑا، اعمال کے ساتھ جوڑا کہ اگر اعمال ٹھیک ہے تو فکر نہ کرو، چلو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بھی نظر تھی، ہماری بھی نظر ہے، جو اچھی بری کو نہیں پہچانتے. وہ جب نظر فوج پر دوڑائی تو اس میں معصومیت نظر آئی، اس کو بڑا معصوم ہے یہ لوگ. تو فوراً فرمایا بسم اللہ پڑھ کر چلو اور دریا کو پار کرو. تو سارے کہتے ہیں کہ جب اس طرح اس سمندر پر جا رہے تھے جس طرح کوئی خشکی میں جا رہا ہے. اور ایک مجاہد کا جام گر گیا تو وہ جام بھی چپو نلا کر پھر اس سامنے رکھ دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایمان کی نتائج ہیں. آج بھی دیں گے، کل بھی دیں گے، پھر بھی دیں گے، بشرط دیکھیے کہ ہم کیا ہوں، واقعی مومن ہو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم کیا ہو، ایماندار ہو تو مخالف ہوں گے. ایک آزمائش آئے گی، آزمائش آئے گی. آپ حضرات اس بات کو خوب سمجھ لیں. آج دنیا ایک ہو گئی ہے، پوری دنیا ایک ہے. پہلے جزائر تھے، پہلے علاقے تھے، تھوڑے لوگ تھے. تو وہاں تک رسائی آسان بھی تھی، جہاں جاتے اس کو فتح کر لیتے، دوسری قومیں مدد کے لیے نہیں آ سکتے تھے. آج پوری دنیا وہ آپس میں پروئی گئی ہے، ایک ہے. آپ دیکھیے جہاں سے آپ منٹوں میں سعودی عرب کو بات پہنچا سکتے ہیں، روس کو پہنچا سکتے ہیں، برطانیہ کو پہنچا سکتے ہیں منٹوں میں. اتنی قریب ہو گئے، راستے قریب ہو گئے، ہوائی جہاز آ گئے. دنیا گویا ایک ہو گئی، ایک. اس کے لیے وقت لگے گا تھوڑی دریا کو. ہمارے یہاں تالاب ہے، وہاں جامعہ زکریا میں جب تالاب وہ بڑا ہے وہ 2-3-4 گھنٹے لیتے ہیں. اگر اس طرح دوسرا جو اب ہم نے تالاب کو تقسیم کیا درمیان میں، اب جلد بڑھتا ہے کیونکہ کیا ہے اب یہ پیمانہ چھوٹا ہوا. جب پیمانے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وقت زیادہ لگتا ہے. پیمانہ بڑا ہے، پوری دنیا ہے، لیکن نتائج وہی ہوں گے. اگر ایک پیپ جو ہے آپ نے لگایا ہے کہیں سے تو پیالہ کو 1 سیکنڈ میں شاید وہ بھر دے، لیکن ایک دیگ اس کو وہ 10 منٹ میں بھر دے گا. تالاب ہو تو اس کو 2-3 گھنٹوں میں بھر دے گا. اس طرح لوگوں کی پیمانہ بڑھ رہا ہے. یاد رکھیں یہ کفر کو ختم ہونا ہے، لازماً ختم ہونا ہے، واللہ ختم ہونا ہے قسم کی. لیکن ختم ان لوگوں کے ہاتھوں نہیں ہوگا جو ہوا کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں. یاد رکھیں ان لوگوں کے ہاتھوں یہ فتح ہوگا کہ وہ بعد مخالف سے گھبراتے نہیں ہیں، چلتے رہتے ہیں. اسی کی اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شنگوئی فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ
کیا وہ کیا، بتایا کہ فلان فتنہ آئے گا، فلان فتنہ آئے گا، فلان فتنہ آئے گا. پھر ایک حدیث شریف میں ہے کہ دہائی ماں آئے گا، ایک فتنہ دہائی ماں کے نام سے ہے، وہ آئے گا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہوا تو اور بڑھ جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اس فتنے کا کمال یہ ہوگا آزمائش کا کہ منافقین ایک طرف ہو جائیں گے، اہل ایمان دوسری طرف ہو جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا تھا کہ فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، ایک خیمہ، ایک جماعت منافقین کا ہوگا جس میں ذرا پر ایمان نہیں ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہوں گے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دستار ہو، اس کی رومال میں لگا ہو، ڈانگ بھی شاید اس طرح ہوگا کیا؟ منافق ہوگا. کڑا کس کے ساتھ ہوگا؟ کفار کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل وفسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایسی جماعت تیار ہو جائے گی کہ اس میں ذرا برابر بھی کیا ہوگا؟ نفاق نہیں ہوگا، خالص لوگوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے فانتظروا الدجال، پھر دجال کو انتظار کرو کہ آج نکلے یا کل نکلے، یعنی قریب وقت آ جائے گا. تو ہم نے اپنی اولادوں کی ایمان کو بھی بچانا ہے. دیکھو مسلمان ہیں ہر، اور اعمال کو بھی بچانا ہے. ہمیں یہ دنیا بہت مختصر ہے، چند دن کی دنیا ہے، اس سے ہمیں جانا ہے. ہمارے سامنے کتنی کی آنکھیں بند ہو گئی. ہمارے والدین تھے، میرے سامنے وفات ہو گئے. ہماری دادا جان تھی، ہمارے سامنے وفات ہو گئے. آپ بھی اس طرح ہوں گے، بابا ہوگا، دادا ہوگا. دنیا سے جا رہے ہیں ہم سارے، لیکن وہ شعار وہ ہے کہ آخرت کے لیے کچھ سرمایہ لے کر جائے. تو اس کے لیے ایمان کی ابیاری انتہائی ضروری ہے. اب پہلے سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، کیونکہ آج کل دجل کا زمانہ ہے، دجل کا وقت ہے. بتائے گا کچھ، کرے گا کچھ. آپ دیکھتے ہیں کرتی کچھ ہے، بتاتی کچھ ہے. یہاں تو اور زیادہ ایمان کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر فرق آ جائے. کیا آ جائے؟ کہ آپ پرکھ سکیں. اور تم اس وقت پرکھ سکو گے کہ تمہارے اندر ایمان مضبوط ہوگا. پہلے نہیں ہو سکتا. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی وہ بندھن مضبوط ہوگی. پھر رب العالمین قطعاً ایسا نہیں کرے گا کہ تم کو مخالف کے حوالے کرے گا. کیسے کرے گا؟ میں اپنے دوستوں نہیں کرتا مخالف کو حوالے. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین جس کے پاس ہر قسم کی قوت موجود ہے، وہ کیسے کرے گا؟ ہو نہیں سکتا، وہ نہیں کرے گا آپ. لیکن ایمان کی ابیاری کی ضرورت ہے. ایمان کی ابیاری ہوگی. قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی تزکیہ کیا. تزکیہ رسمی پیری مریدی کا نام نہیں ہے کہ باپ وہی کیا تھا، پیر تھا اور بیٹا ہی پیر بن گیا. کمناوی چی پخبلا خستہ نوی سوپی سکان دے خیست موران. یا جو دلہن خود حسین نہ ہو اور آپ کوئی کہے کہ اس کی ماں بڑی حسین تھی، دادی بڑی حسین تھی، اس کی نانی بڑی حسین تھی، لیکن اس کی خود اپنی ناک ٹیڑھی ہے، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ شادی کرو گے اس کے ساتھ؟ تو اپنے ایمانوں کی ابیاری کریں. ہر کوئی کوشش کرے کہ اپنے ایمان کی ابیاری کرے. ایمان کی ابیاری یہی ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے. تزکیہ یہ ہے کہ انسان
جھوٹ نہ بولے. واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. جھوٹ کتنا عام ہے آپ دیکھیں گے. آپ انتخابات آئیں گے سارے بے داغ ہو جائیں گے. داغدار کوئی ہوگا نہیں. چاولوں کے دیگے پکیں گے کہ خدا کے لیے پکاتا ہوں. اور جب فیل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسہ بھی چلا گیا اور کیا کوٹ بھی نہیں ملا. تو کیا یہ اللہ کے لیے تھا یہ مخلوق کے لیے تھا؟ مجھے بتاؤ. تو ایسے صدقات کی یہ ہے کہ کسی کا پیٹ تو بھر گیا لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. بڑے بڑے ریلی بتاتے ہیں. میں نے ایک بار پوچھا کہ یہ بازار میں کیوں لوگ یہ جلسے کرتے ہیں؟ پوچھا. اس دن آ رہے تھے راستے میں تمہیں حیران اس لیے ہو گئے کہ روڈ تو لوگوں کی شاہراہ ہے اس پر لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. اس کے اندر وہ کیوں یہ کرتے ہیں؟ دیہاتی لوگ ہیں ساتھی لوگ ہیں پتہ نہیں چلتا نہیں کہ کیا کرتے ہیں. پھر مجھے ساتھیوں نے کہا کہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا روڈ بند ہو جائے گا تو لوگ جمع ہوتے جائیں گے جمع ہوتے جائیں گے. تو کیا کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں. اس نے پھر وہ لگا یہ تم اللہ کے لیے کرتے ہیں. سچ بولو تبلیغ والے اجتماع کریں روڈ پر کرتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان کی اب جاری انتہائی ضروری ہے. وہ بغیر تزکیہ کے ہو نہیں سکتا. جب جس کو اللہ تعالیٰ فرمایا قد افلح من تزکا یقیناً کامیاب ہوا جس تزکیہ کیا. تزکیہ یہ ہے کہ انسان سے جھوٹ دور ہو جائے نفاق دور ہو جائے خیانت دور ہو جائے اس سے دگلی پریشی یہ دور ہو جائے. وہ حالات کے ساتھ نہ چلے. وہ کہتے ہیں کہ حالات جو کچھ بھی ہے مجھے اپنے رب کا ماننا ہے مجھے اپنے پیغمبر کی بات ماننی ہے. تو پھر دیکھیں گے کہ چند لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. چاہے لوط علیہ السلام ہو اس کے ساتھ چند لوگ تھے. نوح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ تھے. تو اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی دے گا. تو صرف یہ نہ ہو کہ ہمیں جھوٹ سے پرہیز ہو بلکہ آپ نے خطبہ سنا ہوگا. پہلا خطبہ جو کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کہتا فرماتے تھے کہ الصدق امانت. صدق کیا ہے امانت ہے. والکذب کیا ہے خیانت. یہ خیانت ہے. جو قوم خیانت کے مرتکب ہو جو قوم غیبت کا ہے مرتکب ہو جو قوم جھوٹ کا مرتکب ہو جو قوم رشوت کا مرتکب ہو اس سے کیا آپ اصلاح کی توقع رکھیں گے کہ بڑے بڑے کام کریں گے؟ تو اس کے لیے تزکیہ یہ ہے کہ انسان جس طرح آپ یہ محل بناتے ہیں تو جنگل کو صاف کرتے ہیں پھر جنگل میں عالیشان عمارت بناتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں کہ جنگل کا کیا ہوا صفائی ہو گئی اس پر تعمیر آباد ہو گئی. اس طرح تمہارا دل بہت قیمتی ہے. دیکھو آپ بہت سی چیزوں پر محنت کرتے ہیں وہ قیمتی بنتی ہے. یہ جو اسپیکر ہے میرے سامنے ہے اس پر تم محنت کی ہے یہ قیمتی بن گیا. قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ لوہا ہے لوہے پر محنت ہوا ہوا میں اڑ جاتا ہے. مٹی پر محنت ہو گئی اس میں گڑا بن گیا اسی پیالی بن گئے. لیکن انسان بہت کمزور ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کائنات میں یہ انسان ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے انسان پوری کائنات بنائی ہے. اس کی وہ کیا کرتا ہے اس کو اپنی قیمتی بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. اور اس کی قیمت بنانے کے لیے کیا ہے تزکیہ ہے. تزکیہ کی کچھ اصول ہیں. پہلے یہ کہ اس میں آدمی پہلے اتنا علم حاصل کریں تھوڑا کہ وہ جانے کی حق ہے یا نہ حق ہے تاکہ ناحق کی طرف نہ جائے. بڑی بڑی مدرس نہ ہو بڑا شیوخ نہ ہو باسی تو اس کے درجے میں ہے فرض کفایہ کے درجے میں ہے
اور کسی پر اپنی زندگی میں جو معاملات اس کو پیش آتے ہیں وہ تو فرض ہے، پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ تیسری بات کثرت ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی خوب یاد کریں۔ آپ دیکھ قرآن مجید میں ہر جگہ ذکر کثرت کیا ہوا ہے، حتیٰ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس سے افزائی ہوگی، اس سے کیا ہوگی؟ ایمان کی افزائی ہوگی۔ پھر وہ افزائی کسی کاشتکار کے تحت ہو، کسی کیا ہو؟ کاشتکار کہ جو سمجھدار ہو۔ اگر مجھے کاشتکاری دیا جائے تو میں تو سارے تخم کو بھی خراب کروں گا، اور وہ کیونکہ مجھے طریقہ نہیں آتا۔ وہ ہو جو کاشتکاری کو جانتا ہو کہ پودے کیسے لگائے جاتے ہیں، کس موسم میں لگائے جاتے ہیں، کس طرح لگائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ شیوخ جو ہے ہمارے الحمدللہ کراچی تو شیوخ سے بری ہوئی ہے۔ ہمارے شیخ الاسلام مفتی عثمانی صاحب نوندر برکاتہ اللہ علیہ، اور ہمارے وہ حضرت مولانا اختر صاحب، ڈاکٹر اختر صاحب کا اس کی خلفاء ہے، فیروز مین صاحب ہے، اللہ پاک سے عمر برکت نصیب فرمائے، بہت کثرت سے ہیں ہمارے یہاں، بہت یہاں بیٹے ہیں، لیکن یہاں بھی یاد آتی ہے کہ جو بیٹا اس کو نام نہیں لیتا، کیونکہ پھر وہ خفا ہو۔ اگر خفا نہ ہو تو پھر اس کو نقصان ہے، اگر خفا ہو جائے تو میں کیوں اس کو خفا کروں۔ لیکن اس کو پختہ کرنے کے لیے اپنی اسکار جہاں سے بھی آپ بیت ہو جائیں لیکن وہاں کربوا شریف میں ایک ماحول ہے، اس میں سے بہت سے لوگوں نے وقت لگایا ہے، وہاں آئے ہیں، چل لگاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے بھی وقت لگایا کچھ وہاں، 10 دن 12 دن 20 دن۔ تو اس کے لیے آپ کچھ ارادے کریں۔ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، علماء کی چھٹی ہوگی اور طلباء کی چھٹیاں ہوں گی، اس میں آپ کچھ وقت لگائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آ جاؤ گے انشاءاللہ۔